بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نصیر زیاد آفیشل کے دیکھنے اور سننے والوں کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ میں نے قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا، جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا: محمد رسول اللہ کی جانب سے، روم والے ہرقل کے نام۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے غرایا اور گرج کر کہا کہ یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاہ روم نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا اور تمام درباری قیصر کے پاس سے چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو پادری مدار المہام اور خاص مشیر تھا اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائے اور قیصر نے بھی بتائے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اس پادری نے قیصر سے کہا یہ تو وہی شخص ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر قیصر نے ان سے پوچھا کہ جو آدمی تمہارے ہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ جوان آدمی ہے۔ قیصر نے پوچھا ان کا خاندان تم لوگوں کو کیسا ہے؟ تم لوگوں میں سے کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑا ہوا نہیں۔ قیصر نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے ان سے جا ملتا ہے، کیا وہ تمہاری طرف واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ پھسپا بھی ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، ان کی قوم ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، کبھی وہ شکست دے دیتے ہیں، کبھی ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا اپنے ساتھیوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے، لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہ ہر ان میں پاس جا کر ان کو واعظ اور نصیحت کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو وہ باہر نہ نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا، اور اس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوالات کرتا رہتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو لوگوں نے اس کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا، لیکن وہ باہر نہ آیا بلکہ بیماری کا عذر کر دیا، اور اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا یا تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، نہیں تو ہم زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ
تو تجھے اسی دن سے بدلا ہوا پاتے ہیں جب سے یہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے کہا میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا، ان کو سلام کہنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کو سچا مان چکا ہوں اور میں ان کا اتباع کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔